روایت بن جائے، اگر یہ ڈار صاحب روایت بن جائے تو کل کیا مشکل ہے کہ کوئی اور لشکر جو زیادہ پرعزم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے 20,000 30,000 اور آ کے کہیں ہم نے اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا جب تک شیعہ کو کافر نہیں ڈکلیئر قرار نہیں دیا جائے گا. حکومت اور پارلیمنٹ شیعہ کو کافر قرار دے، یا وہ آ جائے جو کہے کہ فوج کو جب تک آپ وزیرستان سے واپس نہیں بلاتے ہم یہاں سے جانے والے نہیں، یا وہ آ جائیں جو کہیں کہ ہمارے مسلک کا اسلام اور شریعت ہمارے مسلک والی جب اور اعتزاز صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں اعتزاز صاحب سے بات کرنے کی. مظہر صاحب پھر بات تو یہی ہے، ایک چیز ریاست کو بھی خون خرابہ کوئی نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز ریاست کو بھی طے کرنی ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. کاشف دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بالکل بھی اس وقت بھی جب لال مسجد کا آپریشن تھا میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور آج بھی آپریشن مسئلے کا حل نہیں تھا. بالکل ٹھیک کیا آپ نے، مذاکرات کیے، آپ نے مسئلے کا حل نکالا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مثال جب آپ سامنے رکھیں گے، اور میں اس سے بہت مختلف مثال آپ کو سامنے دے رہا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان ان کی اتحادی ہے نا، جی پچھلے 3.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دفاتر کھولنے کی اجازت دیں، کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور کتنا آپ کو ایویڈنس چاہیے اس چیز کا کہ جی ان کا تعلق لندن سے نہیں ہو، اور لندن بھی جو ہے وہ کلعدم نہیں ہے لیکن وہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم پاکستان ایکٹیویٹی کر سکتی ہے. ان کے سامنے 3 سال سے ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں علی محمد خان کہ ان کے دفاتر کھولنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اسی طرح آپ چلے جائیں بلوچستان، چلے جائیں بلوچستان میں چلیں، آپ نے ایک آرگنائزیشنز کو کر لیا، ڈاکٹر مالک سے پوچھ لیں، نیشنل پارٹی سے پوچھ لیں وہ کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، وہاں کتنی اجازت ہے ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی. اسی طرح آپ چلے جائیں پی ٹی ایم سے کسی اس سے نا، پی ٹی ایم تو کلعدم نہیں تھی آپ نے. تو چیز یہ ہے کہ پھر ریاست کو طے کرنا پڑے گا کہ سب کے ساتھ پھر آپ کو ایک ہی انداز سے ڈیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ایک سیاسی جماعت، سر یہی اصل رولہ ہے، سیاسی جماعت تھی، اصل مسئلہ ہی یہ ہے. تحریک لبیک کاشف بس لاسٹ منٹ، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اس نے 2018 میں حصہ لیا، انہوں نے 22 لاکھ کے قریب ووٹ لیے، 2 ایم پی ایز ان کے منتخب ہوئے. آپ نے اس کے بعد انہیں کلعدم کیوں قرار دے دیا؟ وہ کیا گراؤنڈ سے جس کی بنیاد پہ آپ نے قلعدم قرار دے دیا، اور وہ کیا گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پہ آج آپ ان کو ہٹا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ایک کانٹرڈکشنز نظر آتی ہے حکومت کے اندر. بالکل ٹھیک سر. میرے اعجاز صاحب علی محمد خان صاحب، میں ذرا ان کی بھی سننے کو چلایا کہ یہ ٹرینڈ بھی نہیں بننا چاہیے، اصل مسئلہ یہی ہے. بس اعجاز صاحب سے پوچھ لوں، اعجاز صاحب آپ ایسا لائن پہ موجود ہیں؟ جی بالکل. اعجاز صاحب یہ ٹرینڈ نہ بنے، کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، یہ بات بھی درست ہے، لیکن کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ ٹرینڈ بن جائے کہ جس طرح آپ نے اس اسمبلی میں جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے کہ کوئی کہے کہ میں کیونکہ ایک بڑا نمبر لے کر اسلام آباد آ گیا ہوں میری بات مانی جائے. یہ اس کو اوائڈ کرنے کا، یا اب یہ تو ایک بن گیا ہے، طریقہ بن گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت اس ملک کا. وڈ یو اگری؟ نہیں، اب تو لگتا ہے کہ بن گیا ہے، نہیں تو بن جائے گا. اب کسی ان کے مخالف کو کون روک سکتا ہے کہ آپ یہاں تک نہ پہنچیں؟ اور آپ دیکھیں جو بات یہ ہے کہ ایک کی کوشچن ہے کہ معاہدہ سیکرٹ کیوں رکھا ہے، خفیہ کیوں رکھا ہے؟ خفیہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور یہ اس سوال سے شروع ہونا چاہیے، بھئی سیکرٹ کیوں ہے؟ اوپن ہو، سب کی جیت ہے. مفتی منیب کہتا ہے، وہ کہتا ہے سب کی جیت ہے. سات وزیروں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب کی ہار ہوئی ہے اس میں. ٹھیک، سب کی ہار ہوئی ہے. یہ ٹی ایل پی والوں کی آپ دیکھیں کہ یہ ان کو کس طرح پیچھے ہٹنا پڑا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مفتی منیب ہی کہ فرانس والا تو ایشو ہی کوئی نہیں تھا، فرانس کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، اور فرانس کے ایشو پہ سارا انہوں نے یہ اٹھایا. اچھی بات ہے کہ فرانس کا ایشو نہیں ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ فرانس کے ایشو بنائیں. اچھی بات ہے اگر انہوں نے اس پہ دوبارہ غور کیا ہے اور اس سے گریز کیا ہے. پھر یہ کہ اب یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو انرجی جتنی کریٹ کی ہے انہوں نے 8-10 دن اتنی انرجی کریٹ کی رکھی ہے. اللہ، وہ لبیک لبیک لبیک. کاشف یہ ایسا نعرہ ہے
کہ 5-7 ہزار 500-600 بندے بھی لگا رہے ہوں، مسلمان کے لیے اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے جو ان کی دسترس میں آ گئی ٹی ایل پی کی. یہ ٹی ایل پی نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کھینچتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جنہوں نے یہ سارا ریپ اپ کرایا ہے، کیونکہ وہ تو ان کے ساتھیوں نے کہہ دیا کہ جی وہ بہت بڑا رول کھیلا گیا ہے، وہ بڑا 1000% ان کو کریڈٹ جاتا ہے، جن کی تصویر بھی مفتی منیب کے ساتھ اور وہ آ گئی چیف آف آرمی اسٹاف کی. تو اب یہ پیچھے ہٹے ہیں. اعتراض صاحب، مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک